نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم اپنی پچھلی تاریخ کو پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور حیرانی بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگ کس قدر ہمت اور صبر استقلال کے پہاڑ تھے۔ آج ہمارے اندر وہ جرت، وہ ہمت، وہ صبر بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم آج اپنا پسینہ بہا کر اپنی محنت کو خدا کے راہ میں قربان کر دیں تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے اس پسینے کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خون کے ساتھ شامل فرمائیں گے، ان کے مقابلے ہمیں بھی ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ آج فتنہ فساد کا دور ہے، ہر طرف کفر ہی کفر، کفر ہی کفر اور فرقہ واریت۔ کفر تو پھر بھی کفر ہے، لیکن جو فرقہ واریت ہے یہ کفر سے بھی بدتر ہے۔ انہیں اس چیز نے جو ہے نا نسلوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ تو آج حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک سبق آموز واقعہ سناتا ہوں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہم اپنی تاریخ کیوں نہیں پڑھتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا تھے اور احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے۔ نامراد کافروں نے ان کے کان، ان کے ناک اور ان کے اعضاء جو ہے نا وہ کاٹ لیے تھے۔ ہندا نامی عورت نے جو ہے نا آپ کا کلیجہ چبایا تھا، آپ کے سینے کو چیر کے آپ کا دل نکال لیا گیا تھا۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام نے شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش پہ پڑی، جس سے آپ کو بہت بڑا صدمہ ہوا، بہت دکھ ہوا۔ تو آپ نے ایک کپڑے سے جو ہے نا انہیں ڈھانک دیا، لیکن آپ کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا۔ اسی حال میں اسی ہی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن دوڑتی ہوئی آئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے دیکھا اور ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا کہ زبیر انہیں روکو، کیونکہ وہ عورت تھیں، شاید اس حالت میں اپنے بھائی کو نہ دیکھ پائیں۔ لیکن جبکہ انہیں اس حالت کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے بھائی کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے کیے پہ راضی ہیں، اللہ کی راہ میں یہ کچھ بھی نہیں، میں صبر کروں گی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ دوڑتی ہوئی آئیں تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زبیر سے کہا کہ زبیر اس عورت کو روکو، تو وہ کہتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ وہ میری امی ہیں، اور میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ بہت زیادہ قوی تھیں، انہوں نے مجھے ایک گھوسا مارا اور میں پرے ہو گیا۔ لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دیکھنے سے تو وہ رک گئی۔ تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ان کا پیغام لے کے گئے کہ وہ کہتی ہیں میں صبر کروں گی، تو اس پہ انہیں اجازت ملی۔ اور ان کے پاس 2 کپڑے تھے جو کہ وہ ساتھ لے کے آئی تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن کے لیے۔ تو جب وہ دے کے چلی گئیں تو آپ نے دیکھا کہ پاس میں ایک اور انصاری صحابی جو ہیں وہ بھی شہید پڑے ہیں۔ تو آپ نے کہا، تو صحابہ نے یہ سوچا کہ وہ جو انصاری حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ 7 شہید پڑے ہیں، انہیں بغیر کفن کے دفن کرنا اور حضرت حمزہ کو 2 کفنوں میں دفن کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایک کفن میں حضرت حمزہ کو اور ایک کفن میں حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا کفن دیا جائے، لیکن ان میں سے ایک کپڑا جو تھا وہ بڑا تھا اور ایک کپڑا چھوٹا تھا۔ تو کچھ صحابہ میں یہ طے پایا کہ ان کے آپس میں پکھے ڈالے جائیں اور جن کے حصے میں جو کپڑا آئے جائے وہ انہیں دے دیں۔ تو وہ جو بڑا کپڑا ہے وہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا کپڑا حضرت حمزہ کے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفن کو جو ہے نا کپڑے کو منہ کی طرف کر دو اور پاؤں کے اوپر جو ہے نا اس کھیر کے پتے ڈال دو۔ تو ناظرین یہ تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ایک کفن کا کپڑا بھی ہے لیکن وہ بھی کم پڑ رہا ہے، اور آج ہم مال دولت اور دنیا کے پیچھے صرف بھاگ رہے ہیں اور بس بھاگ رہے ہیں اور ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے۔ خدا را ہوش میں آئیں، یہی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا سنبھال لیں اور خود کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گامزن کر لیں، اور انہی واقعات کو پڑھ کے اپنی زندگی کو جو ہے نا اسلام کی راہ کے اندر روشناس کرائیں، اسلام کی تاریخ سے روشناس کرائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔